الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی تراویح میں جو آیات پڑھی گئی تھی ان میں سے چند اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، الرجال قوامون علی النساء۔ یہ موضوع ہے، عورتوں کی نگرانی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حوالے کی ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے قیم بنایا ہے۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماتحتین کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ان کو صحیح ڈگر پر لگاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ آیت نمبر 30 پر 4 دیکھیے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، پھر عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنا کر پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر کچھ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، اور اس کے علاوہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ایک اور سبب یہ بتایا کہ مرد عورتوں پر خرچ کیا کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسلام کے اندر بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ خود کی نگران یا خود کی نگہبان عورت نہیں ہے، بلکہ بچپن سے لے کر بوڑھی ہونے تک، موت تک مردوں کی نگرانی میں اور مردوں کی حفاظت میں وہ رہے گی، بلکہ مرد اس کے اوپر خرچ کیا کریں گے۔ جب بچی ہو تو باپ کے حوالے ہے، جوان ہو تو مرد کے حوالے ہے، بوڑھی ہو تو بیٹوں کے حوالے ہے۔ اس طریقے سے اپنا جو بھی مال ہے اللہ کی راہ میں دے سکتی ہیں، اور اپنے اخراجات کے لیے اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے اور اپنے بیٹوں سے مطالبہ کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے درمیان میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان تمام کو اس آیت کے بعد تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر اس لحاظ سے اگر انسان اپنی زندگی گزارے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 30 پر 6، آیت نمبر 30 پر 6 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے آیت شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو الوصایا 10 کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 10 وصیتیں نازل فرمایا ہے، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت خالص اسی کے لیے کرنی چاہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا، اور پھر تیسرے نمبر پر وَبِذِي الْقُرْبَى یعنی رشتہ دار، اور اس کے بعد ایتام، اس کے بعد مساکین، اور اس کے بعد وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پھر وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے، وَالْجَارِ بِجُنُبِ، اور اسی طریقے سے بازو رہنے والا پڑوسی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سفر میں اگر کوئی ساتھی بنتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اسی طریقے سے اپنے غلام لوڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان کو وصایا 10 کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ۔ پھر آگے بڑھیے، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے ہمارے سامنے آتی ہے، آیت نمبر 40 پر 8۔ آیت نمبر 40 پر 8 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحت، اس کی سنگینی کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے،
ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ انسان سے ہو جائے اللہ تعالیٰ چاہا تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہمیں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ اور گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ میں علی الراس یعنی سب سے پہلی فہرست کے اندر سب سے پہلے نمبر پر شرک آتا ہے، اور شرک کی الگ حیثیت ہے۔ گناہ کبیرہ کے اندر بھی شرک کی الگ حیثیت اللہ نے رکھی ہے، گناہ صغیرہ۔ اب یہ تین قسم کے گناہ، شرک، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ان تینوں کو کر کے اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، معافی مانگ لے کر مر جاتا ہے تو سارے گناہ معاف ہیں، شرک بھی معاف ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہیں، اور اسی چھوٹے گناہ بھی معاف ہیں۔ اگر ان تین قسم کے گناہ کر کے اگر بغیر معافی کے مر جاتا ہے تو اس کی ترتیب کیسے ہوگی، کیسے معافی ہوگی؟ تو جہاں تک چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مسئلہ ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، اگر اس نے کچھ نیکیاں کی ہیں تو اس کے بدلے میں چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک بڑے گناہ کا مسئلہ ہے، تحت المشیہ کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، تو تحت المشیہ مشیت کے تحت رہیں گے۔ اب رہ گیا شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ بغیر معافی مانگے کے چلا گیا ہے، کسی حالت میں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ترتیب دوسری طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے، شرک کسی حالت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے اندر اگر وہ فیل ہے اور اب پکڑا گیا تو جہنم کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ ہاں اگر شرک کیا مگر معافی مانگ لیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا۔ اب اس کے اوپر گناہ کبیرہ رہ گیا، اس کی معافی اس نے مانگا نہیں ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، چاہے تو اس کو سزا دے کر پھر اس کے بعد جنت بھیجے۔ ہاں اس نے شرک اکبر کا یعنی شرک کر کے اس نے معافی مانگ لی، اور گناہ کبیرہ کر کے اس نے معافی مانگ لی، لیکن گناہ صغیرہ کر کے اس نے معافی نہیں مانگی، تو وہ گناہ یعنی نیکیوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے انشاءاللہ وہ جنت کا مستحق ہو جا سکتا ہے۔ تو اسی میں اللہ تبارک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، اور اس طرح کی آیتیں اور جگہ بھی قرآن مجید کے اندر آئی ہے، اور یہ بہت ہی عظیم آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 50/9 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 طاعتوں کا ذکر کیا ہے، 3 قسم کی اطاعت ہے، ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کے رسول کی اطاعت، اور دوسرے اولو الامر یعنی حاکم کی اطاعت یا اپنے علماء کی اطاعت۔ اولو الامر کے اندر دونوں گروہ آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں اور اسی طریقے سے وقت کا حاکم بھی آتا ہے اگر وہ مسلمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو الگ کے مستقل اللہ تعالیٰ نے اطاعت قرار دیا، اور پھر جب اولو الامر کی اطاعت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے مستقل اطاعت نہیں قرار دیا، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہوئے ہو نہیں سکتی۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ کسی بندے کو حکم دیتا ہے حاکم ہونے کی حیثیت سے، ایک بہت بڑا عالم ہونے کی حیثیت سے، اس کو دیکھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے یا نہیں ہے، تو اس کی اطاعت کرے گا، ورنہ کہہ دے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف تمہاری اطاعت جاتی ہے، میں تمہاری اطاعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یہ کہ بیوی اپنے شوہر سے بھی کہہ سکتی ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف اگر وہ اطاعت کا حکم دے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اطاعت کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، اور رسول کی جو اطاعت ہوتی ہے اسی صورت کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آیت نمبر 60 پر ہے، 5 میں چلے جائیے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ قسم تمہارے رب کی کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لے، یعنی کس کو؟ اللہ کے رسول کو، ان چیزوں میں جن چیزوں میں آپ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس کے بعد اپنے دلوں کے اندر کوئی حرج محسوس نہ کریں اس چیز سے جس کا فیصلہ رسول نے کیا ہے، اور پورے طریقے سے اس چیز کو تسلیم کر لیں۔
تو جب آپس میں کوئی اختلافی مسئلہ آ گیا، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو چاہے دنیاوی مسئلہ ہو، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، حکم سنا دیا گیا تو لوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف آ جانا چاہیے، اس میں اندر ذرا برابر روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہاں پر اللہ کے رسول کے حکم کی طرف نہیں آئے تو گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک انصاری صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، زبیر بن عوام جو آپ کے پھوپھی کے لڑکا جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تو پوچھا کہ کیا ظلم کیا؟ کہ وہ اپنے لیے پانی کل ایک نالا بہہ رہا ہے تو اپنے کھیت کے لیے پانی رکھ لیتے ہیں اور مجھے آگے نہیں چھوڑتے جب تک ان کا کھیت سیراب نہیں ہوتا، تو اس بارے میں حکم بتائیے۔ چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت پہلے پڑتا تھا، اس کے بعد انصاری صحابی کا کھیت پڑتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سہولت کے لیے کہا جیسے ہی تمہارا کھیت سیراب ہو جائے فوراً تمہارے انصاری بھائی کے لیے پانی چھوڑ دینا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ انصاری بھائی نے کہا ہاں تم اپنے پھوپھی زاد بھائی کی وجہ سے ان کی طرف آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا کہ تم سیراب ہونے کے بعد اس کے دیواروں تک پانی جب تک نہ آ جائے تب تک تمہیں یعنی پانی کو بند رکھنا، اس کے بعد چھوڑنا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول کا فیصلہ دونوں کے لیے سہولت کے لیے تھا، چونکہ ان کا کھیت پہلے تھا، پہلے سیراب ہو اس کے بعد والا کھیت سیراب ہو، یہ دونوں کی سہولت کے لیے تھا۔ جب کہا کہ ان کا حق پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کہا کہ زبیر تم پورا دیواروں کے اوپر تک آنے تک تم اپنے پانی کو بند رکھو، تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر انہوں نے حرج محسوس کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد چاہے وہ دین کا معاملہ ہو دنیا کا معاملہ ہو حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ اللہ کے طرف سے نہیں ہوتا ہے بلکہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن حدیث کا جب فیصلہ آ جائے تو آدمی چوں چرا نہیں کرنا چاہیے اور ادھر ادھر کی باتیں بتانا نہیں چاہیے۔ تو پھر آگے بڑھیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 79 میں آیت نمبر 79 اٹھائیے، جس کے اندر اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا، جو کچھ بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، یہاں پر تقدیر کا ایک مسئلہ سمجھایا گیا، اوپر سے بات آ رہی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وإن تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک، یعنی خصوصاً جو منافقین ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کوئی بھی بھلائی ان کو پہنچ جائے ہاں یہ بھلائی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور کوئی اگر برائی ان کو پہنچ جائے تو کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف سے یہ برائی آئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، برائی اور بھلائی دونوں چیزیں جو بھی آتی ہیں یہ برائی اور بھلائی دونوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، دونوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ البتہ برائی کا سبب انسان بنتا ہے، برائی کا سبب انسان بنتا ہے۔ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ مصیبت کیوں پہنچتی ہے؟ تمہارے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور بھی جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو بھی بھلائی اور برائی اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اقتصاد جو ہوتا ہے، جو برائی کو یعنی بالفعل جو کرتا ہے وہ انسان ہی کرتا ہے، انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برائی پہنچاتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، یہی تقدیر کا صحیح فیصلہ ہے، اور اسی پر انسان اپنے تقدیر کو اور اپنے ایمان کو باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک توفیق سے نوازے، عقائد اور احکام قرآن مجید کے ذریعے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے طور پر اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔